العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. اس سے پہلے کہ اس اختتامی گفتگو کا آغاز کیا جائے، میری تمام مومنین سے حاضرین سے التماس ہے کہ بیٹھے اس طرح کے مجلس نظر آئے، انتشار نظر نہ آئے. کوشش کریں ذرا مل کے بیٹھ جائیں. پیچھے جو صاحبان بیٹھے تھوڑی زحمت کریں، آ جائیں آگے آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کے نعرہ حیدری، یا حیدری، یا قائم آل محمد بلند در سرا. اللہم صلی علی یک الفرج. حاضرین محترم، اجازت ہے بات کا آغاز کریں. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں ما عطاہم اللہ من فضلہ، جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. پہلا جملہ میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب میرے سامنے مجمع ہی علی ولی اللہ پڑھنے والا بیٹھا مجھے توجہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فضل اللہ کا ہے، فضائل آل محمد کے. بہت شکریہ. اور جو بندہ آل محمد کے فضائل پر شک کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، وہ آل محمد کے فضائل کا انکار نہیں کرتا، اللہ کے اختیار کا انکار کرتا ہے. اسے شک ہے کہ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا.
فضائل چونکہ محمد و آل محمد کے، تو پہلے تو میرے آقا کا نام آتا ہے، حسنین کے نانا کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد آل محمد۔ کون ہے؟ آل محمد۔ آل محمد وہ ہیں جو رسول جیسے ہیں، جو صرف خود رسول سے نہیں، جو صرف خود رسول سے نہیں بلکہ رسول بھی ان سے ہیں۔ رسول سے ہونا بھی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے کہ سرکار سے ہونا فضیلت نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، حدیث پڑھ دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ملاوٹ نہ کرے اسے سرکار فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے۔ یہ ان میں سے ہونا اور فضیلت ہے، اور ان کا کسی سے ہونا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، یہ اور فضیلت۔ مثلاً سرکار سلمان، جناب سلمان محمدی المعروف سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، عربیوں سے افضل، بہت سے عربیوں سے افضل، فارس کا رہنے والا۔ انہوں نے ترقی کی، کیا کیا؟ ترقی کی۔ ترقی سمجھتے ہیں آپ؟ ترقی تو بڑا سادہ سی لفظ ہے، اور ترقی ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے کہ کل آپ کانسٹیبل تھے آج حوالدار ہو گئے ہیں، پھر آپ ASI ہو گئے ہیں۔ جو ترقی مصطفیٰ دیں اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ جی سب شکریہ، مہربانی، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ جو ترقی اس دربار سے ملتی ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ جناب سلمان نے بھی ترقی، اب کتاب کا نام بتا رہا ہوں، وہ ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ جب آپ کتابیں نہیں پڑھتے نا تو یہاں پڑھنے والے آپ کے نہ پڑھنے کا فائدہ اٹھاتے۔ میری بات سے اتفاق ہے نا؟ پھر بندے جنت جہنم اپنے ہاتھ میں لے لیتے، پھر وہ خود ہی فیصلے سناتے ہیں، فلاں جہنم میں ہے، فلاں جنت میں۔ اعمال بڑے ضروری ہیں، لیکن قبلہ ذرا سنزیدی صاحب کا فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اگر علی کے بچے نہ چاہیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی آپ سلامت ہیں، جیتے رہو، سلامت۔ لوگ جنت جہنم کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، جڑے میرے اگر ہوندے نے وہ جنتی نے۔ بھئی یہ جنت بیٹے بیٹھ جاؤ، چاند بیٹے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، بیٹھ گئے۔ یہ جنت اس کے ہاتھ میں نہیں، شام اگرچہ ہو چکی ہے لیکن صبح سے زیادہ تازہ دم مجمع ہے۔
کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں جنت نہیں جو خود جنت مانگ رہا ہے۔ ہاں وہ جنت نہیں دے سکتا جسے جو جنت مانگ رہا ہے نا۔ اس لیے تو میں اکثر میر صاحب ممبر سے کہتا ہوں، ناظم ممبر صاحب کو جلدی ہے؟ نہیں بسم اللہ بسم اللہ ناظم پھر تسی اگے آ جاؤ۔ جی بسم اللہ ایتھے بارہا کہہ چکا ہوں کہ مانگنے والوں سے نہ مانگ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بانٹنے والوں سے مانگ۔ پہنچ رہی ہے بات؟ مانگنے والوں سے نہیں مانگ۔ ہاں بندوں نے اختیار لے لیا جنت جہنم کا، جیو بندوں کو یہ بھی نہیں پتا تقویٰ کہتے کسی، اور کہہ رہے ہیں جو متقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں اتفاق کرتا ہوں، جو متقی نہیں ہے اسے میدان حشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا کہ نہیں؟ ہون تو نہیں نہ ہو گیا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین اپنے راز اگل دے گی، وہ تو پہلے ہی اگل دے گی، جب مولا آئیں گے تب ہی اگل دے گی۔ جب میرے بادشاہ آئیں گے نا تو زمین راز اگل دے گی، مولا کے آنے کے بعد حالات بدل جائیں، بیماریاں ختم۔ توجہ، جیو جیو میں تعمیل حکم بھی کر جاؤں ایک فکرے میں، جیو 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 جس کے آنے سے موت کو موت آ جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ کا، آپ جیئے سلامت میرے مولا کے تشریف لانے سے حالات بدل جائیں گے، بالکل یکسر بدل جائیں گے، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سزا دینے کے لیے بھائی جان جیو کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہی۔ آگے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، تو دور بیٹھے ہوتے وہ اتھو جتی کسے نہیں چکنی، رکھ دو اتھے، چکی دے میں پیسے دے دیں، جیے 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 قبلہ صاحب بسم اللہ یکسر بدل جائیں گے، کوئی ظلم نہیں، ماشاءاللہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ جو گناہ کرے گا اس کے اعضاء گواہی دے کہ ہم نے گناہ کیا۔ جب مالک آ جائیں گے پھر گواہوں کی ضرورت ختم، پھر جو گناہ کر کے قبروں میں سوئے پڑے انہیں کھینچ کھینچ کے ابو ذر لائیں گے۔ آئے آئے آئے، جسے بات سمجھ آگی وہ ہاتھ اٹھا لے۔ مولا کے آنے پہ حالات بدل جائیں گے۔ جاؤ جا کے القطرہ پڑھ لو، چرخہ کاتنے والی بڑھیا، جیو چرخہ کاتنے والی بڑھیا، پڑھیاں لکھیاں بیبیاں تھی نا چرخہ کرتی، ہاں جی جی اس کا مطلب ہے وہ ان پڑھ ہوگی نا۔ جی جی وہ چرخہ کاتنے والی بڑھیا وہ مولا کے ظہور کے بعد اتنی بڑی عالمہ ہو جائے گی، وہ بتائے گی کہ جس جگہ پہ میں نے چرخہ رکھا ہے اس زمین کی 7ویں تہ میں چھپا کیا ہے۔ ہاں کیا کہنے یہ مولا کے آنے پہ حالات، کیا کہنے اور پھر مولا کے سپاہی 300 بندے کہتے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اس لیے مولا نہیں آ رہے، نہ وہ پورے ہو چکے۔ جیو آؤ جی آ جاؤ آ جیو جاؤ، بسم اللہ صاحب بہباد او بیٹھ جاؤ بیٹھ جا سائیں، بیٹھ جا بیٹھ جا بسم اللہ جیو جیو قبلہ صاحب سائیں، بیٹھ جا، اگے آ جاؤ۔ ہاں اللہ جا پی جا، جا پی جا، مولا کا ملنگ ہے نا، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جیے جیے قبلہ صاحب وہ 313 کون ہے؟ اصحاب کاف، 7 اصحاب کاف،
وہ غار میں سوئے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا بڑی ترقی نہیں کر گئی. سمندر کی 7ویں تہہ میں پڑے ہوئے موتی دنیا ڈھونڈ کے لے آتی ہے، لیکن علی کے بیٹے کے سپاہیوں کا غار نہیں ڈھونڈ سکتی. وہ کہاں سوئے پڑے؟ جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی سیٹلائٹ چھوڑ لو، وہ غار نہیں ملے. جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب حذیفہ، جناب حجر بن عدی، جناب میثم تمار، جناب رشید ہجری، یہ سارے مولا کے جرنیلوں میں شامل. وہ جرنیل آئیں. توجہ ہے صاحب؟ پھر مولا آواز دیں گے، پھر مومن قبروں سے اٹھے، اپنے سروں سے قبروں کی مٹی جھاڑیں گے، کفن کا احرام باندھیں گے. میں فکرہ مکمل کر لوں میر صاحب، میں چبائے ہوئے لقمے نہیں کھاتا. قبروں میں پڑے ہوئے مومن کفن کا احرام باندھ کے روح کعبہ کے بیٹے کی روح کا طواف کریں گے. جی آپ سلامت، آپ کی زندگی آپ سے جیو. ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک. ہاں پھر وہ طواف کریں. اور شیخ احمد مستنبت لکھتے ہیں کہ جب وہ چلیں گے پیدل، سفر کتنی تیزی سے کریں گے، ان کے راستے میں پہاڑ آئے. توجہ، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے نہیں اتریں گے. شیخ احمد مستنبت کہتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والے پہاڑ کو تنکے کی طرح اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. سائل نے میرے مولا سے پوچھا، مولا ان میں یہ طاقت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی طاقت؟ نشان. سائل نے پوچھا مولا ان میں یہ طاقت کیسے آئے گی کہ پہاڑ کو تنکے کی طرح اٹھا لیں؟ فرمایا جو بھی ہمارے بیٹے کے گھوڑے کی زین کو مس کر لے. یہ مس زین کو مس کرنے والا، وہ اٹھا کے رکھ دیں. اور مولا بیٹھ کے کس پہ آئیں گے؟ مرتجز پہ. کس پہ بیٹھ کے آئیں گے؟ مرتجز پہ. اس کا مطلب ہے کہ مرتجز باقی ہے. اس کی تیاری ہو رہی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. میرے نال کام نہیں. ایتھے آپ ایتھے اگے آ جا تم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن. بقیہ سمجھو پہلے بقیہ کے. کچھ جاہلوں نے ممبر سے تعریف کی کہ سب سے عمدہ چیز کو بقیہ کہتے ہیں. نہ، جو پوری کائنات کے لیے باعث بقا ہے اسے بقیت اللہ کہتے ہیں. چونکہ وہ باقی ہے، اس کا مظہر بقیت اللہ. وہ بقیت اللہ آئیں گے، وہ مومنین کے لیے خیر ہے. مومن کون ہے؟ کون ہے مومن؟ ماتھوں کے نشان دیکھو گے؟ نہ 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 نہ. نماز بڑی ضروری ہے. 7 سال کا تھا تو پڑھنا شروع کی الحمدللہ. 2-3 سال نہیں ہوئے، بچپن سے شروع کی. ماتھے کے نشان سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا. یہ رسول نے خندق کے میدان میں بتایا تھا کہ ایمان کیا ہے.
جب تیسری بار رسول نے کہا تھا نا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے، جب علی اٹھ کے چلے تھے تو رسول نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا سنو ایمان وہ جا رہا جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، مل کے بولو جی جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے۔ توجہ فرمائیے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کے نہ پڑھنے کا فائدہ کچھ پڑھنے والے اٹھاتے، بات پھر یہاں تک آ گئی، تعمیل حکم بھی ہو گئی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فضائل سرکار کے ہیں، اور یہ جو منبر ہے نا، یہ جس پہ کالا کپڑا ڈالا ہے، میں سننے والوں کو دیکھ رہا ہوں، حضرت نہیں قربان آیا۔ یہ کس لیے ہے منبر؟ دو شعبے ہیں تعلیمات کے، ایک کا نام ہے محراب، ایک کا نام ہے منبر۔ محراب کا کام ہے فقہ سمجھائے، ہاں اگلے فکرے پہ تجھے ہوں لائیو چلانی ہے نا تو اتنے لائیو رہو، ہوں نہ اٹھی۔ محراب کا کام ہے فقہ سمجھائے، اگلے فکرے پہ جو بندہ سارے دن کا نہیں بولا ہوا نا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ محراب کا کام ہے فقہ سمجھائے، اور غدیر کے میدان میں پالان کا منبر بنا کے رسول نے سمجھایا تھا منبر کا کام ہے علی سنائے۔ جی آپ سلامت ہیں، منبر کا کام ہے جی آپ سنائے، علی سنائے۔ ڈرے ہوئے لوگ، آپ کو کسی سنی نے روکا علی پڑھنے سے؟ وہ تو خود علی پڑھتے ہیں۔ میں تو اہل سنت کا شکر گزار ہوں، وہ تو اپنے مسجد کی لاؤڈ سپیکر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہاں یہ سادات پہ اعتراض ہوتا ہے تو ادھر سے، ادھر سے نہیں۔ میں بھیک نہیں مانگنے آیا عزت کی کہ سیدوں میری عزت کرو، نہ، سید اور امتی کا رشتہ جناب سلمان نے سمجھا دیا۔ سرکار سلمان نے سید اور غیر سید کا تعلق سمجھا دیا کیا ہے۔ کئی سو سال کے تھے سلمان، ان کی ترقی پہ بھی بات کرو، کئی سو سال کے۔ تو حسنین کریمین سے بڑا سید کائنات میں کوئی، سلمان سید نہیں، لیکن حسنین اس بوڑھے صحابی کو سید ہونے کا فائدہ اٹھا کے یہ نہیں کہتے تھے، اڑا گل سن، نا ایسے نہیں کہتے، کہتے تھے نانا یہ سلامت نانا۔ اب حسنین کہہ دیتے تھے نانا، تو نانا سن کے سلمان اپنی حیثیت نہیں بھولتے تھے، نانا سن کے حسن یا حسین کو نہیں کہتے تھے بیٹا، ادھر حسنین کہتے نانا، ادھر سلمان کہتے جی میرا سردار۔ یہ تعلق ہے نا سادات اور غیر سادات، اسے سمجھنا ہے۔ سید غیر سید کو عزت دے،
اور غیر سید نسبت کی عزت کرے، نسبت کی. ہاں؟ کبھی آپ نے پوچھا ذوالجناح مونا سے آیا ہے کہ کہیں اور سے؟ نسبت ہے نا. کبھی آپ نے پوچھا ہے مسجد کچی کیوں ہے؟ نسبت کی عزت. کچی مسجد میں توجہ فرما رہے ہیں. نسبت کی ہے. یہ کالا کپڑا ہے، یہ بھی کالا کپڑا ہے، یہ بھی کالے کپڑے ہیں، یہ بھی کالے کپڑے ہیں، یہ بھی کالے کپڑے ہیں. بٹو صاحب نے بھی پہنے، امیر صاحب نے بھی پہنے. ان کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے. اس پہ جو پاؤں رکھنے کی کوشش کرے آپ تھپڑ مار کے اتاریں، کہ اس کی نسبت بڑی ہے. عزت نسبت کی ہوتی ہے، کرداروں کی نہیں. اگر کردار کی عزت ہے تو غیر سید بھی اگر بڑے اچھے کردار والا ہے تو بڑا محترم ہے. اور میں تو کردار دیکھتے ہی نہیں، میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو میرے سر کا تاج. ولایت امیر المومنین کا قائل ہے تو پھر کردار جانے اور اللہ جانے. میں کون ہوں کسی کا حساب کتاب کرنا؟ لیکن آپ نے ترقی کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں اٹھانے دینا. سلمان نے بھی ترقی کی تھی. کتاب کا نام سن لیں، کتاب کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ. اس میں لکھا ہے کہ سلمان جناب عیسیٰ کے پاس بھی بیٹھتے تھے. ہاں، حواریوں میں سے ایک حواری تھے. ترقی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ترقی کرتے 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 سلمان آ گئے مدینے. یہ ترقی ہے. شاہ جی ترقی کر کے مدینے آئے بسم اللہ، آئے جی بسم اللہ. ترقی کر کے سرکار کی خدمت میں. کہاں 600 سال کا سفر، بلکہ اس سے زیادہ. اتنی ترقی کر کے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. سمجھنے لگے یہ میری ترقی کی حد ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے پیروں میں سر رکھ دیا. توجہ، سلمان بڑے خوش تھے کہ میری ترقی کی معراج ہے یہاں نماز پڑھنا. نماز کے بعد مصطفیٰ نے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیری ترقی کی معراج یہ نہیں، آج تجھے ترقی کی سرحد کا نام بتاؤں جس کے آگے ترقی نہیں. بطول کے دروازے پہ جا کے جھکا کے کہا اس سے آگے ترقی ہے ہی نہیں. یہ سرحد ہے، یہ منزل. اور جب سلمان آئے تو سلمان فارسی تھے. باہر نکلے تو عربی بولنے لگے. بندوں نے پوچھا کسے سے سیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر عربی کیسے بول رہے ہو؟ پہلے عرب رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر عربی کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا تم صرف عربی کی بات کرتے ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں مصطفیٰ سے ملنے گیا تھا، مصطفیٰ کے پہلو میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا، میں نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہے، اب دنیا کی ساری زبانوں پہ عبور رکھتا ہوں. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. تو یہ ترقی آپ بھی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے نا ترقی. زینہ بزینہ معرفت کی منزلیں طے کرتے کرتے پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. سلوک کی منزلیں طے کرتے. دو چیزوں سے رشتہ نہ توڑنا. دیکھنا ملتا کیا، ایک مجلس کی صف سے، ایک نماز کے مصلی سے. دو چیزوں سے رشتہ نہ توڑنا.
مجلس کی صف سے، نماز کے مصلی سے. میں جنت جہنم کی بات نہیں کر رہا، میں بادشاہ کے راضی ہونے کی بات کر رہا ہوں. یہاں کچھ اور ملے گا، وہاں کچھ اور ملے گا. تھوڑا ماحول بہتر کریں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. بندے سمجھتے ہیں نماز اور ہے، مجلس اور ہے. ایسی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی سے کہیں بچوں کو ادھر روک کے، کسی سے کہیں یہ میدان بند کریں. چلے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. ہر محمد و آل محمد صلوات. بندے سمجھ رہے نماز اور ہے، مجلس اور ہے، مجلس اور ہے، نماز اور ہے. میں بار بار فکرہ دہرا رہا ہوں، اللہ کرے میں بھی سمجھ سکوں، میری قوم بھی سمجھ سکے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 10 محرم 61 ہجری کے بعد نماز بھی حسین کا ماتم ہے. کیا بات ہے، کیا بات. وہ کون سا مسلمان ہے جو سجدہ کرے اور اسے سجدہ شبیر یاد نہ آئے، اور جسے سجدہ شبیر یاد آئے اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ آپ نے بڑا اچھا سنا ہے. مجھے شام کے اس وقت میں میں آپ کی توجہات کا بہت شکر گزار ہوں. میرا خیال آگے ہیں قربان صاحب، کیوں نہیں آگے؟ کر لیں پتہ. چند جملے مجھے مصائب کے کہنا ہے. کربلا کے میدان میں خاموش، جو قربانیاں کریم کربلا نے پیش کی ہیں اپنے اللہ کے سامنے، علی اکبر کی اذان سے لے کر میں سخی حسین کی قربانیاں ایک فکرے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکتا. علی اکبر کی اذان سے لے کے علی اصغر کے تبسم تک کیا قربانی. عظیم قربانیاں دی ہیں میرے مولا حسین. کائنات کا کوئی باپ ایسا نہیں فرزند بطول کے علاوہ جو بیٹے کا جنازہ اٹھا کے کہے الحمدللہ. پیچھے بیٹھو بھائی، پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھ جاؤ. قربان بھائی کو آگے آنے دیں، باقی سب پیچھے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ. آئیں بسم اللہ. بیٹھ جاؤ ادھر بیٹے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ بھی بیٹھ جاؤ، صاحب سمجھدار آدمی ہیں آپ. جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے.
چلے آپ بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، میں دو فکرے کہوں، میں رخصت لے رہا ہوں۔ بڑے زخمی تھے حسین، جعفری صاحب کا انتظار تھا، وہ آ گئے۔ بتاؤں کتنے زخمی تھے؟ جناب جعفر شوستی صاحب خصائص الحسینیہ میں رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے آراب ہیں۔ میں نے نزدیک سے شروع کر دیا، اپنے محترم بھائی کو انتظار نہ کرو۔ جس بندے کو ابھی میرے مولا حسین کے زخموں کی سمجھ نہیں آئی، اسے قربان بھائی ایک اور فکرے میں سمجھا دیتا۔ علی نظری منفرد نے صحیفہ کربلا میں لکھا کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے، میں حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا، حسین زخمی اتنے تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ جزاک اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں پرنم ہو گئی، آوازیں بلند ہو۔ اپنے ان گنت زخموں کے خیموں میں نظریہ توحید کو پناہ دے کر حسین، میں فکرہ دہراؤں گا، ادیب بھائی ہے میرا، اپنے ان گنت زخموں کے خیموں میں نظریہ توحید کو پناہ دے کر حسین عالمین کا امتحان لینے لگے۔ ایک فکرے میں حسین نے امتحان لیا جو آج تک جاری، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، سلامت جی بسم اللہ۔ انبیاء کی صفیں آئیں، پلٹا دی گئی، ملائکہ آئے، واپس کر دیے گئے، جنات کی نصرت کی پیشکش، دعائیں قبول کرنے والی بارگاہ کے کریم آقا حسین نے مسترد کر دی۔ جب تیسری بار میرے مولا حسین نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، تو وفائیں تخلیق کرنے والے ایک خیمے میں ایک شہزادی کے قریب پڑے ہوئے گہوارے میں ایک 6 مہینے کا علی اپنے جسم پہ لپٹا ہوا کماد توڑ کے کوہنیوں کے بل خیمے کے دروازے پہ آ کے حل من ناصر کا جواب دے کے آواز دے کے کہتا ہے لبیک یا امامی، میرے امام میں حاضر۔ حسین اس خیمے کے دروازے کی طرف دیکھ کے شبیر فرماتے ہیں ہاں میں نے محمد ہو کے مدد مانگی، ہاں تو مصرے قربان بھائی پڑھتا ہوں جی۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی یسر۔
میرے کریم مولا آئے اللہ اکبر. صرف اللہ کو جھکنے والے حسین نے سیدہ ام رباب کے خیمے کے دروازے پہ جھک کے علی اصغر اٹھایا. جی بسم اللہ. ماں کو دیا تیار کرو. جلدی کر گئے ہوں. چاہ رہا ہوں آپ ماتم کریں. قربان بھائی ذیشان نوحہ پڑھیں. آپ جی بھر کے ماتم کریں. میرے بھائیوں کی سال بھر کی محنت ہے. کیا خوبصورت محنت ہے. پورا سال ماتم کی تیاری. بھائی مالک اجر دیں گے. میری دعا بھی 6 معنی دار ہے. میں کیا دعا کروں. ماں نے تیار کر دیا. نہیں کوئی بات نہیں. اب آنے دیں. اب میں نہیں روکوں گا کسی کو. جس کو آنے اسے خود مصائب کا خیال ہونا چاہیے. میں نہیں کہوں گا کسی سے. ماں نے تیار کیا. تیار کر کے سامنے رکھا. فرمایا جا رہے ہو حوض کوثر پر. پیاس بجھنے والی ہے. کیا بات ہے یار. تھوڑی دیر کے بعد تمہارے دادا تمہارے نانا تمہاری جد ہاتھوں میں کوثر کے جام لے کے آ جائیں گے. اور جب جام تمہیں عطا کرنے لگے نا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے معذرت کر لینا. کہنا دادا نہیں پیوں گا بھی. جب پوچھے نا کیوں نہیں پیو گے تو کہنا دادا میرے حصے کی سکینہ پیاسی ہے. بہت خوب بھائی. جزاک اللہ. مرحبا. سلامت رہو. جا کے پڑھو مقتل. اتنے تیار ہوئے علی اصغر کہ قربان بھائی میرے مولا حسین نے سب مخدرات کو بلوایا اور ان سے کہا میرے لال کی زیارت کر لو. ہر مخدرہ نے کربلا کے اس آخری علی کی زیارت کی. جی درد بھرا فکرہ کا ہے قربان بھائی. وہ فرما رہے ہیں تم جلدی کر گئے ہو. شبیر نے دکھایا تو پھپھیوں ماؤں نے بہنوں نے خواہش نہیں کی میں تھوڑی دیر اٹھا لوں. جزاک اللہ. مرحبا. آج کی مجلس میں جو بے اولاد ہیں ان سے کہوں گا جھولیاں پھیلا لو. جہاں میرے اس شہزادے کی مجلس پڑھی جاتی ہے نا تو سخی حسین بادشاہ کی کریمہ اماں اس بی بی کی قبر پہ آتی ہیں جس کا نام وفا کے کرتاس میں عباس کے برابر لکھا ہے. اٹھو میں رباب آج فلاں جگہ پہ میرے لال کی مجلس ہے. وہاں پہ تیرے لال کا جھولا برآمد ہوگا. وہاں میرے بیٹے کے بے اولاد ماتمی آئیں گے. وہ تیرے جھولے سے تیرے لال کے جھولے سے اولاد مانگیں گے. کوئی خالی نہ جائے. اب بار بار میں دہراؤں گا نہیں. ایک باری کہہ دوں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جنازے کا جھولا ہے یا جھولے کا جنازہ.
جو بندہ کہہ رہا ہے پچھلے سال بھی یا محرم میں بھی میں جھولے پہ گیا تھا دعا قبول نہیں ہوئی، اسے میں جھولے کی لوری سنا دیتا ہوں. ایک نام پہ مشتمل ہے، آہستہ سا ہلانا جھولے کو اور لوری سنانا، صرف اتنا کہنا یا سکینہ. دعائیں مستجاب ہو جائیں گی. زیارت ہو گئی، میں جلدی کروں چونکہ مضمون لمبا ہے. ایک بار قتل ہوا نہیں شہزادہ، 3 بار کا شہید ہے شہزادہ علی اصغر بادشاہ. نام اصغر نہیں ہے، شبیر کے گھر میں ترتیب اصغر ہے، نام علی. جی بسم اللہ. بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک، بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے. اتنے بلند. میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ. نوکر سر. جی 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 بسم اللہ. مالک دعائیں مستجاب فرمائے، تمہاری جوانی یا سلامت رہے. جی بسم اللہ. بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے. بس بھئی انتظار نہیں، شبیر لے کے چلے اور فرمایا جی جی بسم اللہ. مجھے 2 مصرے یاد کروا دیے قربان. مولا جانتا ہے، باب العلماء جانتا ہے، نماز میں دعا کی. جی بسم اللہ. اے کاش ایسا بھی ہوتا کبھی مدینے میں. میں شکر گزار ہوں آپ نے یاد کروا. اے کاش ایسا بھی ہوتا کبھی مدینے میں، حسین سجدے میں اور پشت پر علی اصغر. اے کاش ایسا بھی ہوتا کبھی مدینے میں، حسین سجدے میں اور پشت پر. جی بسم اللہ بسم اللہ. حسین لے کے چل پڑے. چلتے چلتے باپ نے بیٹے سے کچھ باتیں کی. فرمایا اب انتظار نہیں کروانا. فرمایا اصغر میں حسین فکرہ میں ممبر سے آج دوسری بار کہہ رہا ہوں. 6 محرم کو میر صاحب میں نے نیاز بیگ میں کہا تھا، پھر کافی دیر مجھے رکنا پڑ گیا. اصغر میں اماں کے سوال کا تھکا ہوا حسین. اصغر مجھے سوال کرنا نہیں آتا، اصغر سوال کا. قربان بھائی ہر سال جاتے، میر صاحب آپ گئے، جو نہیں گئے، جو گئے سب کو مالک لے جائے. خیمہ گاہ دیکھنا، پھر وہ مقام دیکھنا جہاں مولا علی اصغر کو لے کے کھڑے ہوئے، پھر وہاں جہاں فرات کبھی بہتا تھا، جہاں نہر القمہ تھی کبھی، وہ مقام دیکھنا. شبیر کے ہاتھوں پہ علی اصغر. ایک انگریز محرخ نے لکھا ہے کہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا قرآن. حسین لے کے چلے. میں پھر کبھی روایت پڑھ دوں گا، وہ انگریز محرخ ہے، اس نے لکھی ہے. وہ کہتا تعویذ بنا کے حسین لے گئے تھے تو تعویذ سفید تھا، آئے تو تعویذ سرخ تھا. شہزادے نے سوال کیا، کانٹوں بھری زبان خشک لبوں پہ پھیری. فوج میں تلاتم آ گیا، اشقیاء کی فوج تھی. میں نے کیا کہا؟ شقی القلب لوگ تھے. فکرہ کہوں گا پتہ نہیں کون سمجھے نہ سمجھے.
شکی القلب فوج کو عسکر نے منقلب کر دیا، رونے لگے۔ پتہ نہیں کیسا وار تھا کہ کانٹوں بھری زبان خشک لبوں پہ پھری۔ جب فوج کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، پتہ نہیں شیعہ کتنے روئیں گے۔ جب لشکر یزید رویا، اس وقت عمر ابن سعد آواز دے کے کہتے حرملہ اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ کلام سے مراد علی اصغر ہے، حسین کے کلام کو قطع کر۔ میں فکرہ کہوں اگر ماتم کرنا چاہتے ہو، عباس کی مشق سے بچا ہوا تیر لے کے حرمل چلا۔ میں وزن نہیں پڑھوں گا تیر کا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حرمل جیسے جوان کو تیر کمان میں رکھنے کے لیے زمین پہ بیٹھ کے کمان گھٹنے پہ رکھنا پڑی، اتنا وزن تھا تیر کا۔ کمان میں جڑ کے اس نے کمان کھینچی، کھینچتے ہیں نا تیر انداز، جب اس نے کمان کھینچی تو عسکر نے حرمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آنکھیں ڈال کے عسکر مسکرائے۔ پتہ نہیں کتنی ہیبت تھی اس تبسم میں، ہاتھ کانپ گیا۔ ماں خیمے کے پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ سیدہ ام رباب فرماتی ہیں علی میں امراء القیس کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں تیر اندازی کیا ہے، تیرے قاتل کا ہاتھ کانپ گیا، تیر تیری طرف آئے یا نہ آئے تو تیر کی طرف جانا۔ شاباش اصغر، جب ماں نے کہا نا شاباش اصغر، حرمل کے ہاتھ سے کمان گر گئی۔ اس نے دوسری بار اٹھائی، پھر شہزادے نے حرمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر تبسم کا وار کیا، پھر ماں نے کہا شاباش اصغر، پھر کمان گری۔ جب دو بار گر چکی اس وقت عمر ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے حرملہ تجھ سے بہتر تیر انداز میری فوج میں نہیں، تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے؟ کہتا ہے میری جگہ پہ تو ہوتا تیرا دم نکل جاتا، میں سمجھ رہا تھا میں تیر چلانے کا ارادہ کروں گا، کوئی ماں سر پہ قرآن رکھے گی، کہے گی اپنا تیر بھی دیکھ، میرا لال بھی دیکھ، ماں ماں ہے، بیٹا بیٹا ہے، بیٹا ہنستا ہے، ماں کہتی ہے شاباش، کہتا ہے اب تیر چلا، تیر جہاں بھی جائے۔ اس نے کمان کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے تیسری بار تیر چلانے کا ارادہ کیا، عسکر نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ہاتھ کانپا، ماں نے پھر کہا شاباش عسکر۔ پتہ نہیں بندہ کون سا جس کا سینے پہ ہاتھ نہ آئے، ادھر تیر کانپتی ہوئی کمان سے نکلا، ادھر عسکر باپ کے ہاتھوں میں اتنے بلند ہوئے جتنی دستار حسینیت بلند تھی۔ کیا نظر سنا کہ پھر ہوا کیا؟ کان سے کان تک، جس بندے کی آواز یار بلند نہیں ہوئی، کان سے کان تک علی اصغر ذبح ہو۔ میں آخری فکرے کہوں اور جھولا آ جائے، گہوارہ آ جائے، لہو ہاتھوں پہ لیا، مجھے معافی دینا قربان بھائی، آپ پوری دنیا کو حسین کے غم میں رلاتے ہیں۔ فکرہ میں کہوں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اکبر کے جنازے پہ سفید ہونے والی داڑھی اصغر کے خون سے سرخ ہو زندگی ہو بھائی، سلامت ہو جی جی بسم اللہ۔ میں نوکر، اکبر کے جنازے پہ سرخ سفید ہونے والی داڑھی اصغر کے لہو سے سرخ ہو گئی۔ حسین پھر بہنوں کے خیموں تک لے گئے، بڑی جلدی کر گئے ہوں، چھوڑ گئے ہوں ساری بات۔ آؤ میرے باپ، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ فرمایا چھپا دے علی اصغر کو۔ خیام کے پیچھے آ گئے، اپنی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں شبیر کے امامے سے تشبیہ دے سکوں، اپنے امامے کا پلو بچھایا، اس پہ نازک ترین بدن شبیر نے رکھا، ذوالفقار نکالی، کربلا کی مٹی کھودنا شروع کی۔ جبرائیل نے کہا اللہ عرش کے روزن بند کر دے، میں زمین نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ تلوار تیرے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے لے گیا تھا۔
یہ تو حسین کے بیٹوں کی قبریں بنانے لگ گئی. چھوٹی سی قبر میرے مولا حسین نے بنائی. علی اصغر کو اٹھایا, قبر میں اتار رہے تھے نا کہ دور فرات کے کنارے پہ حر کا جنازہ کانپ گیا. حر کے جنازے سے آواز آئی, مولا مجھے تو کہا تھا میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا, آپ خود جنازہ اٹھا رہے ہیں. شبیر نے اصغر کو قبر میں اتارا, مٹی ڈالنا شروع کی. جوان معافی دیں گے, دو فکریں مجھے اور کہنے ہیں. پاؤں چھپ گئے, پنڈلیاں چھپ گئیں, زانو چھپ گئے. ایک منظر ذہن میں رکھنا, اصغر کو قبر میں اتارنے سے پہلے شبیر نے آواز دی تھی, نانا محمد, بابا علی, دادا ابراہیم, آؤ دیکھو حسین کی قربانی دیکھو. انبیاء کی صفیں بنی ہوئی. حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی, سینہ چھپ گیا. کربلا کی گرم ریت گردن پہ آ گئی. یہاں حسین رکے, فرمایا ام رباب منہ دوسری طرف کر, اب ہے تیرے لال کا پھول سے نازک چہرہ. کربلا کی ریت ہے گرم, جو بندہ ماتم نہیں کر سکا. سنو گے کربلا کی ماں اس وقت سیدہ ام رباب دونوں مٹھیوں میں کربلا کی گرم ریت لے کے علی اصغر کے چہرے پہ ڈال کے کہتی, میں کوئی حاجرہ ہوں؟ اس وقت بی بی حاجرہ آواز دے کے کہتی, چل اسماعیل, یہ اور ہیں. بس آخری فکرہ, میں سلام کر رہا ہوں, یہ اور ہیں. حسین چلے گئے, سردہ ہو گیا, 13 ضربیں چل گئیں. جسد اتھر پامال ہو گیا, خیمے بجھ گئے, سر کاٹے گئے, گنے گئے, 71 نکلے. لئین کہنے لگے مارے 72 تھے. ایک خبیث کہنے لگا, میں نے دیکھا ہے حسین خیام کے پیچھے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے مٹی میں کچھ چھپا رہا تھا. عمر ابن سعد کہتا ہے, مجھے اس کا سر چاہیے جس نے میری فوج کو اڑایا. اس وقت اس نے 70 نیزوں والے گھوڑوں پہ بٹھائے. ان سے کہا اپنے لمبے نیزے لے کے کربلا کی پوری مٹی کھود دو, مجھے عسکر چاہیے. رکنا بھائی رکنا ذرا, مجھے فکرہ کہنے دو, ایک فکرہ اور کہنے دو. عددارو 70 نیزوں والے, ادھر خیموں کی راکھ پہ علی کی بیٹیاں ایک کتار میں. بی بی ام رباب کو ایک طرف سے سیدہ ام کلثوم نے پکڑا, ایک طرف سے سیدہ زینب نے پکڑا. نیزہ خیمے میں اترتا, بی بی زینب کہتی رباب آنکھیں بند کر لے. نیزہ خالی نکلتا, فرماتی اب آنکھیں کھول لے. عددارو نیزے نصب ہوتے رہے, نکلتے رہے. ایک نیزہ نکلا کہ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہوں, میں رباب اب آنکھیں نہ کھولنا, نیزے کی ینی پہ تیرے لال کا کلیجہ آ گیا ہے. عددارو سنو گے اس وقت کیا ہوا؟ اس نے نیزے سے علی اصغر کو کیسے اتارا؟ اس نے اصغر کی چھوٹی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, لے کے وہاں آ گیا. بسم اللہ. میرے امام دا وینا دے میں رات ون روزہ شام دے وچا, میں کون نہ خون رواو, میرا باکر بچڑا ہے وہ حاضر ہے. ایکو بے شک سانگ رو رو کے آدم نہ قبر پٹو میرے اصغر دی. لوری سناوا سردہ پرسا ہے, جل گیا ہے جھولا تیرا شام. جڑے وین دا تو کوئی انتظار ہے, جھولا وے وین نہ پڑی جے ممکن نہیں.